السلام علیکم دوستو، مستنصر حسین تارڑ کا سفر نامہ فراموش ناقابل فراموش کے 7ویں حصے کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناران سیاحوں کا قتل عام۔ تب ہم ناران پہنچے، نہ پہنچتے تو اچھا تھا۔ میں جانتا تھا کہ کنہار کے پلوں کے تلے وقت کے بہت پانی بہہ چکے، ان کی جگہ نئے پانی شور کرتے ہیں، اور یہ کیسی خام خیالی تھی کہ ہم ناران میں داخل ہوئے تو وہاں 1955 کا وہ ناران نہ تھا جو سرے شام تاریکی میں ڈوب جاتا تھا۔ وہاں آغاز میں ایک نو تعمیر کردہ یوتھ ہاسٹل تھا۔ دریا کنارے انگریزوں کے زمانے کا ایک اداس ریسٹ ہاؤس تھا، جہاں ایک شب ہم نے ڈنر کیا، اور ہماری تواضع کرنے والا ویٹر گئے وقتوں میں گم اپنے انگریز مہمانوں کو یاد کرتا تھا۔ کنہار کنارے گوجروں کے کچھ جھونپڑے تھے، اور ناران کی کل ہموارگی میں صرف 2 تندور تھے، جہاں ہر شب آلو شوربے اور گرم روٹیوں کے سوا کچھ میسر نہ تھا۔ راتوں کو بھیڑیے چاند کی جانب تھوتنیاں اٹھائے غراتے تھے، اور کبھی کبھار بلندیوں سے کوئی سیاہ ریچھ اتر کر ناران کی تاریکی میں تندور کی گرم روٹیوں کی مہک سونگھتا چلا آتا تھا۔ اور اب سن 2016 میں رات کے اس پہر بھی چکا چوند روشنیاں ہیں۔ ہمارے کوچ کے گرد سفید خیموں کی عارضی بستیاں آباد ہیں، رونقیں اور شور ہے، عارضی دکانیں ہیں، کھوکے اور ہوٹل ہیں، اور بھیڑیے اب بھی موجود ہیں۔ وہ ہماری کوچ کے شیشوں پر دستک دیتے ہیں، کھڑکی کے شیشے پر ٹھونگے مارتے ہیں: صاحب، ناران کے سب ہوٹل فل ہیں، آگے نہ جاؤ، صرف 10,000 میں ایک خیمہ، 3 چارپائیاں اور غسل کا انتظام۔ دریائے کنہار کے کنارے روسٹ مرغی ملے گا صرف 400 روپے میں، آگے کیوں جاتے ہو؟ یہ ناران نہ تھا، سیاحوں کا قتل عام تھا۔ یہ مقامی چرواہے اور گوجر سیاحوں کی سنہری بطخ کو ہلاک کر کے اس کے پیٹ میں جتنے بھی سونے کے انڈے تھے انہیں حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ناران کے بازاروں اور کنہار کے پل پر سینکڑوں جیپیں اپنا زہر آلود دھواں اگل رہی تھیں، اور اس دھوئیں میں سینکڑوں مردہ مرغ روسٹ ہو رہے تھے، جنہیں لاہور، کراچی اور سندھ سے آنے والے سیاح نہایت رغبت سے نوش کرتے چلے جاتے تھے۔ ناران کے بازاروں میں جانے کہاں سے آنے والی لڑکیاں تنگ جینسوں میں پھنسی میڈونا اور مائیکل جیکسن کے گیت گاتی لٹکتی جاتی تھیں، گرم جلیبیاں اور پکوڑے کھاتی شہوت بھرے انداز میں ناران کی شب میں غلغہ پاڑا کرتی تھیں۔ کیا میں ان منظروں سے دکھ میں چلا گیا؟ نہیں، مجھے اس عارضی حیات کے ہر لمحے میں سے مسرت کشید کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ ہم تو اپنے زمانے میں گھٹ گھٹ کر مرتے رہے، خوشی سے اجتناب کرتے رہے، اور اگر آج کے لوگ بے دریغ زندگی کی مسرتوں سے بے شک چیختے چلاتے لطف اندوز ہو رہے ہیں، تو میں ان کو متون نہیں کرتا، بلکہ میں ایک حسد میں مبتلا ہوتا ہوں۔ PTDC موٹل، ناران۔ سنہری یادوں کے تابوت یہاں بھی دفن تھے، گڑے مردے کیوں اکھاڑے جائیں؟ یاد ماضی کے عذاب میں مبتلا ہونے کی بجائے ہم سب ان 2 کمریوں میں گھس بیٹھے ہیں۔ وہ دراصل قمریاں تھیں۔ ہر قمری میں 2 بستر یوں بچھے تھے کہ ان پر استراحت فرمانے والے مسافر اگر ان سے نیچے اترنے کی کوشش کرتے تھے تو یا تو غسل خانے میں لینڈ کر جاتے تھے، اور یا پھر اگر دروازہ کھلا ہو تو برآمدے میں جا گرتے تھے۔ یہ اتنی مختصر کمریاں تھیں، اور یہ بھی ناران کی سیاحوں کی قتل گاہ میں غنیمت تھیں۔ میں نے ابھی تک وقار ملک کو جان بوجھ کر اپنے بیانیے سے باہر رکھا، اس کا کچھ تذکرہ اس لیے نہ کیا کہ وہ ہم سب سے الگ ایک اور ہی جہان کا باشندہ تھا۔ وہ غائب حاضر قسم کا بندہ تھا، یعنی آسانی سے نظر نہ آتا تھا اور کبھی کبھی دکھائی دے جاتا تھا۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تو جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تھا تو وہ دکھائی دینے لگتا تھا، اپنے آپ کو نمایاں کرنے سے گریز کرتا تھا، روپوش سا رہتا تھا۔ اس نے راکا پوشی نگر کی کوہ نوردی کو ایک ڈاکیومنٹری میں منتقل کیا، اور اسے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر نمائش کر کے پاکستان بھر کے آوارہ گردوں کے دل موہ لیے، اور اب وہ چپکے سے ہماری فراموشی مہم میں شامل ہو گیا تھا۔ اس کے ارادے اب بھی نیک نہ تھے، وہ ایک بوڑھے کوہ نورد کو ایکسپوز کرنا چاہتا تھا۔ موٹل کے مہربان مینیجر اصغر نے ہماری کمریوں کے عین سامنے ایک الاؤ روشن کر دیا۔ کلر کہار کی کلفتوں اور سنگریزوں پر شب بسر کرنے کی آزاریوں کو سب بھول گئے، جلا الاؤ تو داستان بھول گئے۔ کسی بھی سرد شب میں روشن ہونے والا الاؤ ایک بھڑکتا ہوا معجزہ ہوتا ہے،
اس کے گرد بیٹھنے والے کوہ نوردوں کے چہرے بھی اس کی آنکھ سے نمایاں ہو کر لمحہ موجود سے کہیں ماضی کے سرابوں کی تصویر ہونے لگتے ہیں۔ گئے زمانے میں یوں منتقل ہوتے ہیں کہ گئے زمانوں کی سب سنہری اور سیاہ یادیں ان کے چہروں پر رقم ہونے لگتی ہیں، اور اگر آپ ان میں سے کسی ایک چہرے پر اپنی آنکھیں مرکوز کر دیں تو اس کی گزشتہ حیات کے ورق خود بخود پلٹتے جاتے ہیں۔ یوں الاؤ کے گرد بیٹھنے والا ہر چہرہ ایک کتاب ہوتا ہے۔ الاؤ سے پرے ناران کے بازار میں کسی نو تعمیر شدہ ہوٹل کی کئی منزلہ بلند عمارت، وہ جو گزر چکے زمانوں میں ہریاول اور آبشاری حسن کی ایک کنواری وادی ہوا کرتی تھی، اس کی کنوارگی میں چھید کرتی اسے بے توقیر کرتی تھی۔ ناران اول تو مت آئیے، اور اگر آئیے تو بال بچوں سمیت نہ آئیے، کہ میں نے یہاں رہائش کے متلاشی خاندانوں کو بہت ذلیل و خوار ہوتے دیکھا ہے، اور اگر باہر طور آنا ہے تو کسی وعدے کے پکے ہوٹل میں بکنگ کروا کے ادھر کا رخ کیجیے۔ ایڈوانس بکنگ کے باوجود میں نے دیکھا کہ ناران میں آمد پر ہوٹل کی انتظامیہ یا تو منحرف ہو گئی یا پھر دوگنے کرایہ کا مطالبہ کر دیا۔ یقیناً ناران میں کچھ ایمان والے بھی ہیں، بے دید اور لالچی نہیں ہیں، پر ذرا کم ہیں۔ بلوچستان سے آنے والے 3 نوجوانوں نے ناران سے ذرا فاصلے پر دریائے کنہار کے کنارے اپنا خیمہ نصب کیا تو فوری طور پر کچھ حضرات نازل ہو گئے۔ یہ زمین ہماری ملکیت ہے، کرایہ ادا کرو یا پھر ہمارے خیمے میں رات گزارو، صرف 5000 میں۔ الاؤ کی سلگتی لکڑیوں پر راکھ کے ذرے نمودار ہونے لگے تھے۔ میرے چہرے پر بھی تو گزر چکے وقتوں کی مدھم ہوتی بلیک اینڈ وائٹ تصویریں نمایاں ہوتی ہوں گی، پر کون دھیان کرتا تھا۔ یہیں کنہار کے کناروں پر اب بھی موجود اگرچہ زبوں حال وہ کاٹیج نیم اندھیارے میں کبھی کبھی دکھائی دے جاتے تھے، جہاں میں کبھی اپنے 3 ابھی پر نکالتے پرندوں کے ہمراہ آیا تھا۔ وہ سب میرا گھونسلہ چھوڑ کر دور دیسوں کو اڑان کر گئے۔ اینی آرلینڈ میں جا بسی تھی۔ سلجوق پچھلے 7 برسوں سے نیو یارک میں بسیرا کرتا تھا۔ صرف سمیر تھا اور اس کے اپنے 2 پرندے تھے جنہوں نے اس سفر سے واپسی پر ویتنام پرواز کر جانا تھا، اور میں نے اور مونا نے زندگی میں پہلی بار بڑھاپے کے صحرا کی ریت میں تنہا بھٹکتے رہ جانا تھا، اور یہی تو زندگی ہے۔ اور اس کے باوجود ہم مطمئن اور شکر گزار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری جھولی میں کیسے کیسے سونے اور دلدار ثمر بھر دیے تھے جو ہر کسی کے بخت میں نہ تھے۔ اس نے ہمیں بلا وجہ کیسا بختور کر دیا تھا، تو اے تنہائی چلی آ، ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، یہ تھا سفر نامہ فراموش ناقابل فراموش کا 7واں حصہ۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔